اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر انتخاب عالم، اور آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کچھ معلومات یورک ایسڈ کے بارے میں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو میٹابولک پینل ہوتا ہے، یعنی کہ ہم جو مریضوں کے اندر ٹیسٹ کراتے ہیں، اس میں یورک ایسڈ کا ایک بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ یورک ایسڈ کیا ہے، اس ٹیسٹ کی کیا اہمیت ہے، یہ کن کن وجوہات سے زیادہ ہوتا ہے، اور ان سے کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں، یا کن کن بیماریوں کے ساتھ یہ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے، تو میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کرنا چاہتا ہوں۔ یورک ایسڈ ایک کیمیکل ہوتا ہے جو کہ ہمارے بدن کے اندر ڈی این اے میں جو دو نیوکلیوٹائڈز ہوتے ہیں، جنہیں ہم پیورینز کہتے ہیں، ایڈینین اور گوانین، ان کا کیٹابولزم پروڈکٹ ہے۔ یعنی جب ڈی این اے کو توڑا جاتا ہے ہمارے بدن کے اندر، ہمارے لیور میں، تو اس سے یورک ایسڈ پیدا ہوتا ہے۔ عام طور پر یورک ایسڈ کا جو بلڈ لیول ہے وہ مردوں میں 6.8 تک ہونا چاہیے، اس سے کم ہونا چاہیے، اور عورتوں میں 5.5 یا 5.8 سے کم ہونا چاہیے۔ مطلب عورتوں میں مردوں کے مقابلے میں یورک ایسڈ لیول تھوڑا کم ہوتا ہے۔ اچھا، یورک ایسڈ جو ہے وہ بنتا تو ہمارے لیور اور انٹسٹائن میں ہے، اور ہم خارج یہ 2/3 ہمارا کڈنی کرتا ہے، اور 1/3 ہمارے انٹسٹائنس کے تھرو، یعنی ہمارے سٹولز میں خارج ہوتا ہے۔ تو اب یورک ایسڈ کی مقدار ہمارے بدن میں کیسے زیادہ ہو سکتی ہے؟ یا تو یہ زیادہ بنے، یا اس کی سیکریشن ہمارے بدن سے اخراج جو ہے وہ کم ہو۔ یورک ایسڈ لیول کے خون کی مقدار میں زیادہ ہونے کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یا تو یہ بدن کے اندر زیادہ بن رہا ہے، یا اس کا بدن سے ہمارا اخراج کم ہو رہا ہے، یا دونوں ملا کے، مطلب اس کا بننے کی تھوڑی سی مقدار بھی زیادہ ہے اور اخراج کی یا سیکریشن کی جو ہے وہ کوانٹٹی بھی کم ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارا یورک ایسڈ لیول ہائی ہو سکتا ہے۔ اب یورک ایسڈ لیول ہائی کیوں ہوتا ہے؟ اس میں یا تو کوئی جینیٹک فیکٹرز رول پلے کرتے ہیں، اور انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں۔ جینیٹک فیکٹرز میں ہمارے جو لیور میں کچھ انزائمز کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، خاص بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ میں ظاہر ہے کہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، جیسے لیش نائہن سنڈروم وغیرہ ہے، کہ اس میں یورک ایسڈ کا لیول بہت ہائی ہو سکتا ہے وہ انزائم ڈیفیشنسیز کی وجہ سے۔ لیکن جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، اس میں سب سے زیادہ آج کل جو کامن ہے وہ اوبیسٹی ہے، ہائپر ٹینشن ہے، میٹابولک سنڈروم ہے۔ یہ ایسی بیماریاں ہیں، ان کے اندر یورک ایسڈ کی جو خون کا ہمارا لیول ہوتا ہے وہ تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو کیا ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے، یہ میں آپ کو اس پروگرام کے اگلے حصے میں بتاتا ہوں۔ اکثر حضرات ان کے جسم میں درد ہو، یا تلووں میں درد ہو، یا ایڑی میں درد ہو، یا ان کے کندھوں میں اسٹفنس ہو، تو وہ یہ جب ان علامات کے ساتھ ڈاکٹر کے ساتھ پیش ہوتے ہیں تو وہ اکثر ان کا یورک ایسڈ ٹیسٹ کراتے ہیں۔ اب یورک ایسڈ نارمل میں نے آپ کو لیول بتایا 6.8 ہوتا ہے۔ اگر وہ 7.5 یعنی معمولی سا ہائی آ جائیں، اور مریض کو یہ علامات ہوں، مطلب ان کے کندھوں میں اسٹفنس ہو، جوڑوں میں درد ہو، اور تلووں میں درد، اسپیشلی ایڑی میں درد ہو، اور یورک ایسڈ تھوڑا سا ہائی ہو، تو ہمارے ڈاکٹر حضرات فوراً اس کی ٹریٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں، یعنی ان کو دوائیوں پہ ڈال دیتے ہیں، اور مریض کو بڑا سخت پرہیز بتا دیتے ہیں۔ مثلاً ان کے اوپر گوشت مکمل بند کر دیتے ہیں، اور بالکل ان سے سخت پرہیز کرواتے ہیں۔ تو کیا جو معمولی یورک ایسڈ لیول ہائی ہوتا ہے اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے؟ میرے خیال سے وہ نہیں ہے، کیونکہ جو یورک ایسڈ کی وجہ سے بیماریاں ہوتی ہیں وہ 4 ہیں۔ ایک تو اس کو ہم گاؤٹ کہتے ہیں۔ گاؤٹ جو ہے وہ ہماری جوڑوں کی بیماری ہے، اور اس میں جو سب سے زیادہ کامن جو جوڑ انوالو ہوتا ہے، ہمارے انگوٹھے کا جو دوسرا جوڑ ہے وہ انوالو ہوتا ہے۔ اس کے اندر جو ہے، جب یہ گاؤٹی آرتھرائٹس ہوتا ہے تو جوڑ سوج جاتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے، اور شدید ایکیوٹ پین ہوتا ہے، اور اتنا شدید اس مریض کو درد ہوتا ہے کہ وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم ایکیوٹ گاؤٹ کہتے ہیں۔ دوسرا، یہ اگر بہت ہی لانگ ٹرم بیسس پہ یا لمبے عرصے کے لیے خون میں زیادہ رہے تو یہ گردوں کی بیماری پیدا کرتا ہے، یا تو ایکیوٹ یورک ایسڈ نیفروپیتھی، یا کرونک یورک ایسڈ نیفروپیتھی، اور تیسرے نمبر پر یورک ایسڈ سٹونز ہمارے کڈنیز میں بن سکتے ہیں۔ تو یہ 4 بیماریاں ہیں جو یورک ایسڈ ہمارے جسم میں پیدا کر سکتا ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ ہمارے جسم میں، یا جو ہمارے اکثر مریض ہمارے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں کہ ان کے بدن میں درد ہے، ان کے کندھوں میں اسٹفنس ہے، اور تلووں میں درد ہے، تو وہ یورک ایسڈ کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ میں کمنگ ٹو دا باٹم لائن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان علامات کے ساتھ اگر کوئی مریض پریزنٹ ہو تو نمبر 1 اس میں یورک ایسڈ کا ٹیسٹ کرانے کی بالکل ضرورت ہی نہیں ہے۔
یہ میں نے آپ کو 4 بیماریاں بتائی ہیں، ایکیوٹ گاؤٹ ہو یا کڈنی پرابلم ہو. کڈنی پرابلم پھر ایکیوٹ بھی ہو سکتی ہے یا کرونک بھی ہو سکتی ہے، یا اس کے اندر اگر سٹونز ڈیٹیکٹ ہوں الٹرا ساؤنڈ پہ. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یورک ایسڈ سٹونز گردوں میں بنتے ہیں وہ ایکس رے پہ نہیں آتے. مطلب جو ہم KUB ایکس رے کراتے ہیں اس میں یورک ایسڈ سٹون نہیں آتا، یا تو وہ الٹرا ساؤنڈ میں پک ہوگا یا پھر اس کے لیے CT KUB جو ہم کرتے ہیں وہ اس کے اندر یورک ایسڈ سٹونز پک اپ ہوتے ہیں. اب جو نیفروپیتھی ہوتی ہے، یورک ایسڈ نیفروپیتھی ہے، تو اس میں کڈنی ڈیمیج ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے اس کا فنکشن افیکٹ ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے یوریا کریٹینین ہائی رہ سکتا ہے، یورک ایسڈ کرسٹلز ہمارے پیشاب میں آ سکتے ہیں. تو یہ تمام اگر یہ بیماریاں مریض کے اندر ہیں تو پھر یورک ایسڈ ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے. میں نے ابھی عرض کیا کہ یورک ایسڈ کچھ بیماریاں بناتا ہے اور کچھ بیماریوں کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے، مثلاً اوبیسٹی، میٹابولک سنڈروم، ہائپوتھائرائڈزم، ہائپر پیراتھائرائڈزم، سارکائڈوسس. یہ وہ بیماریاں ہیں جن کے ساتھ یہ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے، لیکن اس میں کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ نہیں ہے کہ یہ بیماریاں یورک ایسڈ کی وجہ سے نہیں ہوتی. لیکن اگر فار ایگزامپل بہت ہی ہائی آ رہا ہے، مثلا اگر 10-12 ملی گرام % سے زیادہ آ رہا ہے تو پھر اس کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. دوسرا کچھ ایسی دوائیاں ہیں جو کہ یورک ایسڈ کا لیول تھوڑا سا ہمارے بلڈ میں ہائی کر سکتی ہیں. ان میں لو ڈوز ایسپرین، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جو اکثر جو دل کے امراض ہیں اس کے اندر ہم 75 ملی گرام ایسپرین ایز این اینٹی پلیٹلیٹ تھیراپی دیتے ہیں. مطلب جو خون کو وہ کہتے ہیں کہ پتلا کرتا ہے اور اس کو جمنے کی صلاحیت تھوڑی کم کرتا ہے. تو یہ سٹروک پریونشن اور مائیوکارڈیل انفارکشن پریونشن میں ہم دیتے ہیں. تو لو ڈوز ایسپرین یورک ایسڈ لیول تھوڑا سا ہائی کر سکتا ہے. تو اگر کوئی بندہ ایسپرین لے رہا ہے تو وی ول ایکسپیکٹ کہ اس کا تھوڑا یورک ایسڈ لیول ہائی آئے گا. سملرلی جو پیشاب آور دوائیاں ہوتی ہیں جن میں اسپیشلی تھائزائڈ ڈائیورٹکس ہیں، تو وہ اگر مریض وہ لے رہا ہے تو اس کی وجہ سے بھی یورک ایسڈ لیول اس کا ہائی آ سکتا ہے. پیرازینامائڈ ہے جو اینٹی TB ڈرگ ہے، اگر وہ مریض لے رہا ہے تو وہ بھی ہائپر یوریسیمیا کر سکتا ہے. تو اگر پیشنٹس کو یہ بیماریاں ہیں اور ان کا یورک ایسڈ ہائی ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی وجہ سے مریض کو کوئی پرابلم ہو رہا ہے، کیا اسے گاؤٹ بن رہا ہے یا اس کے کڈنیز افیکٹ ہو رہے ہیں. اگر نہیں ہو رہے ہیں تو اے سمپٹومیٹک ہائپر یوریسیمیا کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک ڈائٹ کا تعلق ہے تو اس میں ہائی پروٹین ڈائٹ یا آرگن میٹ جو ہوتے ہیں، مثلا مغز ہے، گردے ہیں، جگر ہے، اگر اگر کوئی زیادہ کنزیوم کرے تو اس کا یورک ایسڈ لیول ہائی آ سکتا ہے. یا اب کسی بندے نے ایکسرسائز کی ہے اور ایکسرسائز کے فوراً بعد اس کا یورک ایسڈ ٹیسٹ کیا جائے تو وہ ہائی آئے گا. تو اگر یورک ایسڈ ہائی آ رہا ہے اور مریض کو ان 4 میں سے کوئی ایک بیماری ہے تو پھر ہائپر یوریسیمیا کا علاج ضروری ہوتا ہے. اور یہاں میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ ضروری نہیں کہ گاؤٹ میں یورک ایسڈ لیول ہمیشہ ہائی آئے گا، یہ نارمل بھی آ سکتا ہے. تو یہ ایک ڈاکٹر کی کمپیٹنسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ گاؤٹ کو کلینکلی ڈائگنوز کرے. اس کا سائنوول فلوئڈ، مطلب جوڑ میں سے تھوڑا سا فلوئڈ نکال کر اس کا جو ہے مائکروسکوپک ایگزامینیشن کیا جاتا ہے جس کے اندر یورک ایسڈ کرسٹل دیکھے جاتے ہیں. تو اگر یورک ایسڈ کرسٹلز اس کے اندر موجود ہیں تو یہ گاؤٹ کی ڈائگنوسس اس بیسس پہ کی جاتی ہے، پھر اس کا اپنا علاج کیا جاتا ہے. تو اگر یورک ایسڈ ہائی ہے، پیشنٹ کو گاؤٹ ہے، تو ہم زیادہ سے زیادہ اس میں گوشت بند کرتے ہیں. مثلاً بڑا گوشت، چھوٹا گوشت، فش، پولٹری، ان میں یورک ایسڈ کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے تو یہ ہم بند کر دیتے ہیں. سملرلی سبزیوں میں مٹر اور لیگیومز، مطلب جو بینز ہیں، لوبیا ہیں، تو یہ اوائڈ کرنا چاہیے. پروٹین کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ انسان انڈے سے پوری کر سکتا ہے، اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو دالیں ہوتی ہیں ان کے اندر بھی پروٹین پایا جاتا ہے. سملرلی ڈرائی فروٹ میں پروٹینز ہوتا ہے. تو اگر جو ہماری جو ڈیلی پروٹین ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم اور ذرائع استعمال کر سکتے ہیں. تو ان شارٹ گوشت، مٹر اور بینز، مطلب لوبیا وغیرہ، بس یہ بند کرنے چاہیے. اور مکمل یعنی ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. اگر مریض 1-2 بوٹیاں روزانہ کھا لے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو مطلب یہ نہیں کہ اگر وہ اس پہ بالکل ہی ہم کہیں کہ حرام ہو گئی ہے، لیکن کوانٹٹی کم رکھی جائے. اگر اوبیسٹی ہے تو اس کو کم کرنے کا غم کیا جائے اور ہائپر ٹینشن کو کنٹرول کیا جائے. اگر ہائپر ٹینشن کی دوائیوں میں پھر ڈائیورٹکس جو ہیں ان کو ایوائڈ کیا جائے، اور جو اور دوسری کیلشیم چینل بلاکرز ہیں، ایس انہیبیٹرز ہیں، بیٹا بلاکرز ہیں، مطلب اس میں جو بھی ڈاکٹر کی
اس کے اوپر ہے کہ وہ کون سی دوائی استعمال کرتا ہے مریض کو دیکھتے ہوئے. تو ان شارٹ ایسمپٹومیٹک ہائپریوریسیمیا کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر پیشنٹس کو ان 4 میں سے کوئی بیماری ہے، مطلب گاؤٹ ہے یا اس کو کڈنیز میں سٹونز ہیں یا اس کی کڈنی فنکشنز افیکٹ ہو رہے ہیں، تو پھر ہم یورک ایسڈ کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. شکریہ.